وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پس وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 سورۃ الشورى، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ کی توحید کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے اہل ایمان کے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ما قبل یا ایک آیت قبل بارش کا ذکر ہوا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کہ بارش جو ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، تو اس میں سے ایک نشانی جو ہے وہ بارش کی بھی بیان ہوئی۔ تو بارش کی نشانی کے حوالے سے ایک سوال جو مشرکین نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر بارش اس کی رحمت سے ہوتی ہے تو پھر وہ بارش کو روکتا کیوں ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت عرصہ بارش ہوتی ہی نہیں، لوگ بارش کو ترستے رہتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی؟ تو بارش کا نہ ہونا پھر کیا ہے؟ اگر بارش کا ہونا اللہ کی رحمت ہے تو پھر بارش کا نہ ہونا کیا ہے؟ خاص طور پر جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ اگر بارش اللہ کی رحمت ہے تو پھر ہمیشہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال۔ اس سوال کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں دنیا میں وہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں جو مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے سے معافی بھی دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبتیں بعض اوقات تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جیسے بارش نہیں ہو رہی، جیسے ہوا جس طرح کی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی، یا جس طرح کا موسم ضروری ہوتا ہے وہ موسم اس وقت نہیں ویسا ہوتا، یا انسان کے اوپر کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی انسان کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول بتا دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب بھی کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو، وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، تو وہ اصل میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جو کچھ کماتے ہیں وہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یا اس کی سزا کے طور پر بہت کچھ آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام یا صحابہ کرام، جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ تو کوئی نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرورت پڑی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ گویا بلند مرتبہ لوگوں کے انعامات کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، یا دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی کیفیت آتی ہے تو دراصل اس بات کا تقاضا ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے، اور انسان استغفار اور توبہ کے منہج پر زندگی گزارے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، بس انسان اس کے اوپر اپنی ایک خاص ڈگر پر زندگی گزار رہا ہو، اس کو اچھائی سے یعنی بھلائی جو مل رہی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اور جو کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو ان دونوں صورتوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ جب بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت یا تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر مومن کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی مومن نہ ہو تو پھر لوگوں کی مصیبتیں اور گناہ ہی ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک جنرل اصول اللہ کریم نے بتا دیا کہ چاہے کوئی بلند مرتبہ لوگ ہوں، چاہے عام مومن مسلمان ہوں، اور چاہے کوئی عام انسان ہو، جو بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر کے اندر آپ کے اپنے کرتوت یا اپنا کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی گناہ شامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر بارش کے بارے میں سوال ہوا کہ کیوں نہیں آتی، تو بارشیں رکتی ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں کے گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی بند کر دیں تو آسمان سے بارش آنی بند ہو جائے۔ اللہ اکبر! اور بارش آنی بھی ایسی بند ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے، بلکہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ چوپایوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر کبھی یہ چوپائے نہ ہوتے تمہارے اوپر کبھی بارش ہوتی ہی نہ۔ تو یہ کبھی جو ہو جاتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چوپایوں کے لیے بارش نازل کرتا ہے، ان کے لیے اور تمہارے کرتوت جو ہیں وہ تو مصیبتیں ہی نازل کرتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ارشاد فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ یہ جو اللہ کا فرمان ہے یہ بھی بہت جامع اور بڑا ہی یوں کہہ لیجئے کہ امید افزا یہ فرمان ہے اللہ کریم کا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ بہت ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے معافی دے دیتا ہے۔ جب کوئی انسان کرتوت کرتا ہے اور کرتوت کے نتیجے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یا پھر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں،
ہر دکھ اور ہر تکلیف اور ہر غم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم، کسی مسلم کو کوئی بھی معاملہ پہنچتا ہے، من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، اللہ اکبر، کسی بھی طرح کا کوئی دکھ، کوئی چھوٹی موٹی پریشانی، کوئی غم، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اکبر، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اگر چبھتا ہے، یشاکھا الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے۔ یعنی جتنی تکلیفیں مسلمان کو، مومن کو آ رہی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو بھی کوئی کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو کوئی شخص کہے کہ وہ پتہ نہیں کس گناہ میں، کس جرم میں پکڑا ہوا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کس جرم میں پکڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہو، اور وہ جو مصیبت آئی ہے وہ بیماری کی صورت میں ہے، دکھ کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، یہاں تک کہ کانٹا چبھے تو کوئی بھی مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں گناہ معاف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کا مقام اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اس مقام کے مطابق نہیں ہوتے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا، کوئی اس کو ایسی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کچھ ایسا آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس نے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے، کہ مومن کو عادت پڑی ہوتی ہے صبر کرنے کی، گناہوں کی مصیبتوں کی صورت میں وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرتا ہے تو صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کا مقام جو اللہ نے متعین کیا ہے، اس کے اعمال جب اس کے برابر آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے لے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس کو کوئی فالج ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، برین سٹروک ہو گیا، وہ آدمی وہ چارپائی پہ پڑا ہے، اس کے پاس وہ ہلنے جلنے کی سکت نہیں ہے، تو حالانکہ ساری زندگی اس کی نیکیوں میں گزری، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہو، پتہ نہیں کس گناہ کی پکڑ آئی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا درجہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے کے مطابق اس کے اعمال کرنے کے لیے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا۔ لہذا مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں وہ یا تو کرتوتوں کے سبب آتی ہیں، اور یا پھر مومن کو جو مصیبت آتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ جو ہے انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، اللہ، شدید بخار میں مبتلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنا بخار تم لوگوں کو ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار ہوتا ہے، 2 آدمیوں جتنا مجھے بخار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہوگا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب کوئی شخص کسی بھی مومن کو کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح سے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے خشک پتوں والی ٹہنی ہو تو
تو اس ٹہنی کو آپ جھاڑیں، اس کو ہلائیں تو جس طرح اس کے پتے گرتے ہیں نیچے جھڑتے ہیں، اس طرح مومن کی بیماری میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے۔ لہذا جو بیماری آتی ہے، اس بیماری کو یا دکھ آتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو مومن تو اپنے لیے بہتر ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے دونوں معاملات جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے ہوتے ہیں۔ جو حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب معاملہ ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی ہی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی بخار ہو اور اس کے بھی گناہ جھڑ رہے ہوں، کسی اور کو بھی بیماری آئے اور وہ بھی جو ہے اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہیں، ایسا نہیں، یہ صرف مومن کا، سبحان اللہ، یہ پریولیج مومن کا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو اذا اصابتہ السراء، جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے تو شکرا، تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، جب شکر کرتا ہے فذالک خیر لہ، یہ اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے، شکر کرنے سے وہ جو نعمت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے۔ اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبرا، تو یہ صبر کرتا ہے تو پھر یہ بیماری بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہی ملتا ہے۔ لہذا مومن کو تو دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی بیماری دیکھیں دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، مومن کا تو یقین ہے، مومن کا موت کے اوپر بھی یقین ہے اور آخرت کے اوپر یقین ہے۔ اور جب موت آنی ہی آنی ہے تو ایک شخص جس کو بغیر بیماری کے موت آ جائے اور ایک شخص جس کو بیماری کے ساتھ موت آئے، تو دونوں میں سے کون سی موت بہتر ہے؟ وہ موت بہتر ہے جو بیماری کے ساتھ آئے۔ کیوں؟ جب انسان کو بیماری آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے، گویا موت جو ہے وہ اپنا ہارن دے کے آتی ہے، وہ اس کو تنبیہ کر کے آتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، تم ذرا سیدھے ہو جاؤ۔ جس کو بیماری ہوئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اس کو موت نظر آنے لگی اور وہ اللہ سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یوں اس کو موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹا چبھنے کی بات فرما دی، اس قدر چھوٹی تکلیف جیسے کانٹا چبھا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا، اس سے بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں سے بھی مومن کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس سے بڑا پریولیج اور کیا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے زمین میں، یعنی زمین میں تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو۔ تمہارے پاس ٹیکنالوجی آ جائے، تمہارے پاس دنیا کا نظام کنٹرول کرنے کا کوئی گر آ جائے، تمہارے پاس سارا کچھ آ جائے، تم مصیبتوں کو روک نہیں سکتے، آفتوں کو روک نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم اللہ کو ہرانے والے نہیں، عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اللہ۔ یہ جو ٹائٹینک ڈوبا تھا نا، کہتے ہیں کہ اس کے بنانے والے نے ایک اعلان کیا تھا کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ ایک ڈوب بھی نہیں سکتا اور ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر وہ جہاز پہلے سفر پہ وہ ڈوبا بھی اور ٹوٹا بھی، ساری دنیا نے دیکھا۔ اللہ اکبر، وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرانے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے، آگ نہیں بجھ رہی ان سے، اور ایک آگ لگتی ہے اور وہ ہزاروں گھروں کو اور محلے کے محلے، شہر کے شہر وہ آگ کے تحت وہ جل جاتے ہیں اور وہ روک نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، سیلاب آتا ہے
اور اتنی بڑی تباہی پھیر جاتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، جو کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جب کرتوت تمہارے ایسے ہیں تو جب اللہ مہلت دے دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. اللہ کے قانون کے خلاف تم کوئی بات نہیں کر سکتے، ہرانے والے تم نہیں ہو. اللہ کا اپنا قانون ہے، قانون امہال بھی اللہ کا قانون ہے، مہلت کا قانون بھی اللہ کا ہے، اور پکڑنے کا قانون بھی اللہ کا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار. ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، اور ولی کے اور بھی معنی ہوتے ہیں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں، اللہ کام بنانے والا کوئی نہیں ہے، ولا نصیر، نہ کوئی مدد کرنے والا. سبحان اللہ. وَمِنْ آیَاتِهِ. اور اس کی نشانیوں میں الجوار فی البحر کالاعلام. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، الجواری کشتیاں ہیں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح. علم کسی ایسی نشانی کو کہتے ہیں جس نشان کے ذریعے سے کسی چیز کی پہچان ہو. تو پہاڑ جو ہے وہ سب سے بڑا نشان ہے زمین کا. تو کالاعلام پہاڑوں کی طرح اتنے بڑی بڑی کشتیاں، اتنے بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور چل رہا ہے، ایسے لگتا ہے پہاڑ چل رہا ہے. کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، یہ دلائل توحید جو بیان ہو رہے ہیں، یعنی ارد گرد آپ دیکھیں، کئی دفعہ میں نے یہ بات دہرائی کہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، آفاق، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انفس جو انسان کے اپنے جسم ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور آفاق و انفس کی جو نشانیاں ہیں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات اور انسان کے اپنے جو نفسوں کے اندر جو نشانیاں ہیں، یہ جو ارد گرد کی کائنات کی نشانیاں ہیں وہ، اور قرآن میں بیان ہونے والی نشانیاں، ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں. لہذا ان نشانیوں پر غور و فکر کر لو تو اس کا مطلب ہے تم نے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کر لیا. اگر کائنات پر غور و فکر کرو تو اس کا مطلب ہے تم نے قرآن پر غور و فکر کر لیا. اس میں تو کوئی تضاد ہے ہی نہیں. اللہ وَمِنْ آیَاتِهِ. اور اس کی نشانیوں میں سے، وَمِنْ آیَاتِهِ. اور اس کی نشانیوں میں دیکھو تو صحیح، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی، ہر چیز نشانی. اللہ. اشاعرہ نے کہا تھا کہ پوری کائنات معجزہ ہے. کہتے ہیں معجزہ ایک نشانی ہوتی ہے ایسی جو طبعی قوانین جو ہیں، طبعی قوانین، ان کو معطل کر کے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کے ہاتھ پر دکھا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات معجزہ ہے. ساری کائنات معجزہ کیسے ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ کائنات جو بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہے، اور کائنات کی جو تخریب اور تعمیر اور تخریب ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری کائنات یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. جس کو ہم کہتے ہیں نا طبیعی قوانین، کہ کچھ طبیعی قوانین ہیں اس کے تحت یہ چل رہی ہے. آپ ایک بیج بو دیتے ہیں، اس نے اگنا ہی اگنا ہے. آپ
جو ہے ایک مشین چلا دیتے ہیں، اس نے چلتے ہوئے ایک خاص نتیجہ نکالنا ہے. یہ جو اشیاء کے طبعی نتائج ہیں، یا آپ کوئی چیز اوپر سے پھینکتے ہیں اس نے نیچے ہی گرنا ہے، یا آپ کوئی چیز، اس طرح کے جتنے بھی طبعی قوانین ہیں جو آپ کے خیال میں چل رہے ہیں، اشاعرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے طبعی قوانین ہر لمحہ اللہ کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں، اور جس لمحے اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ کام نہیں ہوتا. لہذا وہ ساری کائنات کو معجزہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے یہ بات کہی تھی یونانیوں کے مقابلے میں، جنہوں نے کہا تھا کہ جوہر اصل چیز ہوتی ہے، جوہر. اور جو یونانیوں سے متاثر تھے مسلم فلاسفہ، انہوں نے کہا بھی جوہر اصل چیز ہوتی ہے. جوہر کیا ہے؟ کسی نے کہا فلاں چیز جوہر ہے، کسی نے کہا فلاں چیز جوہر ہے، کسی نے کہا فلاں چیز جوہر ہے، لمبی بحث. اشاعرہ کہتے ہیں کہ جوہر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، جوہر بس وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ حکم دے کہ تو جڑ جا. جس کو اللہ جڑنے کا حکم دیتا ہے وہ جوہر ہے. گویا اصل چیز جوہر نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے. لہذا جوہر بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں ہر لمحہ. وہ کہتے ہیں جس کو آپ جوہر کہتے ہیں وہ ایک لمحہ بھی اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا. کوئی چیز آپ کو برقرار نظر آتی ہے نا، مثلا یہ میز پڑا ہوا ہے اور اس کے گویا یہ ساکن ہے اور یہ اس کے اندر اس کو گویا بقا ہے کچھ عرصہ تک. تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ جو بقا آپ کو کسی چیز کی نظر آتی ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ جو پرانے جواہر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور نئے بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، ہر لمحے جاری رہتا ہے. چونکہ پرانے ٹوٹ رہے ہیں اور نئے بن رہے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی چیز ساکن نظر آتی ہے. حقیقت میں وہ اپنے جوہر کے اعتبار سے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت اس میں اللہ کا حکم. لہذا جب اللہ کا حکم ہوگا تو نئے جواہر بننے بند ہو جائیں گے. بس صرف اتنا ہوگا، نئے جواہر بننے بند ہو جائیں گے، اور اس وقت وہ چیز آپ کو فنا ہوتی نظر آئے گی کہ وہ چیز فنا ہو گئی. نئے جواہر بننے کب بند ہوں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. تو گویا ہر چیز اللہ کے حکم پر منحصر ہے. کائنات ساری معجزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم پر منحصر ہے. وہ چیزیں جن کو ہم بالکل خاص ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یا ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ چیز ہے، اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معجزہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. آپ کو ٹوٹی سے پانی نظر آتا ہے نکلتا ہوا، تو کبھی اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیں یہ پانی کہاں سے آیا. آپ کو یہ روشنی، یہ جو بلب جلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس پر بھی غور کر لیں. لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا غور کرنے والی بات ہے، یہ پیچھے سے یہ بٹن آن کیا ہے، سوئچ آن کیا ہے تو یہ بجلی آن ہو گئی. جی سوئچ کے اندر بجلی کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں جی پیچھے میٹر لگا ہوا ہے، میٹر کے اندر کہاں سے آئی؟ گریڈ اسٹیشن سے. گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں جی وہ ڈیم سے پیچھے بنتی ہے بجلی، تو ڈیم سے آئی ہے. تو ڈیم سے اگر آئی ہے تو ڈیم نے کیا کیا ہے؟ وہاں پانی ہے اور پانی کے ذریعے سے وہ بجلی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر یہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تم یہ بتاؤ یہ جو پانی ہے جس سے سارے کام لیتے ہو، اگر یہ پانی زمین میں ہی غرق ہو جائے، ختم ہو جائے، صبح اٹھ کے دیکھو تو زمین میں پانی نظر نہ آئے، نیچے سے نیچے چلا گیا پانی، ختم. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اللہ سوال کرتا ہے کہ یہ چلتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا؟ سوال ہے. اللہ تو کیا خیال ہے ہر چیز معجزہ نہیں؟ ذرا غور کریں کہ کیسے ہے، ایک ایک چیز پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر چیز معجزہ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا وَآیَاتُهُ کہ اس کی نشانی یہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. جو بے شمار نشانیاں ہیں، ہزاروں نشانیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے الجوار فی البحر کالاعلام. یہ جو بڑی بڑی کشتیاں، جوار جو ہے جاریہ کی جمع، تو جاریہ کشتی کو کہتے ہیں.
تو کشتیاں کتنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، اب بھی آپ جا کے سمندر میں دیکھ لیں، کسی بندرگاہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، ایک ایک 1.5 کلومیٹر لمبے جہاز، اللہ، بندہ حیران رہ جاتا، اور اوپر کو ایسے جیسے پورا شہر آباد ہو، کوئی منزلیں کل اعلام۔ اور اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور میں اس طرح کے موٹروں والے جہاز تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اس دور میں جو بادمانی کشتیاں ہوتی تھیں اور ان کے بادمان اوپر کو ہوتے تھے اور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا تھا جیسے پہاڑ جو ہے وہ سمندر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ ایسی نشانی ہے، چاہے اس بادبانی دور کے اندر دیکھیں اور چاہے آج ٹیکنالوجی کے دور کے اندر دیکھیں، آپ کو وہ نشانی ویسی کی ویسی نظر آئے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن ایسی نشانی نہیں بتاتا جو نشانی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اگر مثال کے طور پر قرآن نے نشانیاں سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، قرآن نے نشانیاں بتائیں والخیل والبغار والحمیر، کہ جو گھوڑے ہیں اور خچر ہیں اور جو گدھے ہیں، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ اب اس دور میں زینت کا سامان تھا، اس دور میں کسی کے گھر کے آگے گھوڑا بندھا ہوا ہو تو وہ ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں پراڈو اس نے اپنے گھر کے باہر رکھی ہوئی، یعنی سواری کا کام بھی دیتی ہے، وزینہ، اور اس کا ٹور ٹپا بھی بنتا ہے اس سے۔ اللہ اکبر! لیکن اس دور میں اگر اللہ قرآن میں یہ نازل کر دیتا کہ پراڈو نازل، اللہ تعالیٰ نے پراڈو بنائی، اللہ تعالیٰ نے ریل گاڑی بنائی، اللہ تعالیٰ نے بس بنائی، اللہ تعالیٰ نے کار بنائی، اللہ تعالیٰ اگر اس دور میں اس چیز کا ذکر کرتا تو کسی کی سمجھ میں بات نہ آتی۔ قرآن تو ہر دور کے لیے، تو کسی کی سمجھ میں بات نہ آتی، یہ کار کیا ہوتی ہے، ریل گاڑی کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان ذرائع آمد و رفت کا ذکر فرمایا جو اس دور میں قابل استعمال تھے اور جو اس وقت اس دور میں ذریعہ تھے، ان کا ذکر فرمایا، اور جو مستقبل کے ہیں کہ جو بنیں گے، یہ پھر ان کا ذکر یوں نہیں فرمایا نام لے کے، بلکہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج ہم نے جو ذرائع آمد و رفت دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد ایسے ذرائع آمد و رفت آ جائیں جو یہ سارے جو پرانے ہیں یہ ختم ہو جائیں، کوئی نئے ذرائع آمد و رفت آ جائیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو قرآن کا یہ فرمان ہر دور کے اندر قابل فہم ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح یہ جو الجوار فی البحر کالأعلام ہے کہ وَمِنْ آیاتِهِ، یہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے الجوار فی البحر کالأعلام، کہ پہاڑوں کی طرح جو کشتیاں ہیں سمندر کے اندر، یہ نشانی ہے۔ اگر یہ آج کے دور میں اور رہتی دنیا تک ہر دور میں یہ پہاڑوں کی طرح کشتیاں نظر نہ آتی تو اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کے اس کو نشانی کو بیان نہ فرماتا، صرف اتنی بات بیان فرماتا اور پھر ہمارے لیے اس کو کچھ اور کر دیتا، جس طرح وہاں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس طرح کی کوئی بات یہاں بھی فرما دی جاتی۔ تو چونکہ یہ نشانی وہ ہے کہ سمندروں کے اب دنیا میں 80-90% جو تجارت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری سمندروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور سارے بحری جہاز اس کے ذریعے سے، اور اتنے بڑے بڑے جہاز کئی کلومیٹر لمبے اور کتنے فٹ اور میٹر اونچے، اور ان کو آپ دیکھتے تو حیران انسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دور میں بھی، جو بادبانی دور میں بھی جو کشتیاں چلتی تھی وہ بھی اسی طرح سے اونچی ان کے بادمان ہوتے تھے، تو انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا۔ الجوار فی البحر کالأعلام، پہاڑوں کی طرح سمندر کے اندر جو ہے کشتیاں وہ چل رہی ہیں، اور جاریہ کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے چلنے والی، تو کشتیاں جو چل رہی ہوتی ہیں پہاڑوں کی طرح، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔
نشانی کیوں نہ ہو، ایک سوئی پھینک کے دیکھ لیں سمندر میں، سوئی ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا، اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوبتی، سبحان اللہ، اس کی نشانی ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا